حضرت شریک بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں. آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان جو ہے وہ اللہ تبارک، جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے وہ چاہیے کہ اپنے مہمان کی جو ہے وہ تواضع کرے، ضیافت کرے اور اچھے طریقہ سے کرے. اور مہمان کے لیے یہ حکم ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اگر وہاں پہ ایک دن اور ایک رات قیام کرے گا وہ جائزہ میں جائے گا، اور 3 دن اگر وہ قیام کرتا ہے تو وہ ضیافت کہلائے گی. 3 دن کا قیام کرنا اس کے لیے ضیافت ہے، 1 دن اور 1 رات قیام کرنا وہ جائزہ میں جائے گا. اور ضیافت جو ہے وہ 3 دن اس کے لیے ضیافت ہے. اور جو میزبان ہیں ان کے لیے بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ان کی اچھی سے اچھی جو ہے وہ ضیافت کریں اور ان کا کھانے پینے کا اور رہن سہن کا خیال رکھیں اور ان کے اہل و عیال کا بھی پتہ کریں کہ وہ ان کی خیریت دریافت کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مہمان جو ہے، مہمان کے لیے اب یہ میسیج ہے کہ مہمان یہ ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ مہمان وہ اللہ کی رحمت سے وہ زحمت بن جاتے ہیں. الحمدللہ چونکہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، ہم اس بات کے جو ہے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن اگر وہ رہتا ہے تو وہ تو اس کی مہمان نوازی ہوئی ہے. کہ مہمان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر وہ 3 دن رہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مہمان نوازی میں آتا ہے. اگر وہ 3 دن سے زائد رہتا ہے کہ وہاں پہ وہ پکے ڈیرے ڈال لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اگر وہ وہاں پہ رہے گا جو کچھ بھی کھائے پیے گا وہ اس کے لیے صدقہ میں جائے گا. 3 دن سے اگر وہ زائد رہتے ہیں تو وہ جو کچھ کھائیں پیئیں، مہمان اگر اپنی مرضی سے رہ رہے 3 دن سے زیادہ جی زائد رہیں گے. اگر میزبان روکتا ہے میزبان روکتا ہے تو پھر بے شک وہ رکے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کریں چونکہ اللہ کی رحمت بھی ہے. میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آیا کرتا ہے اور جب مہمان اس گھر سے نکلتا ہے تو ان کے گناہوں کو ساتھ بہا کے لے جایا کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے. اور آئیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں چونکہ میں حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہوں اور کھلا میں ڈنکے کی چوٹ پہ میرا یہ فخر ہے کہ میں حضور کی آل سے محبت کرنے والا اور کھلا میں محبت کرنے والا ہوں. چونکہ اگر آل پاک سے محبت نہیں ہے تو دنیا میں جینے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. چونکہ آل پاک جو ہے یہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ہمیں سبق سکھا رہی ہے. اور جو دین کا جو ستون ہے اور جنت کے جو ستون ہیں، امام حسن و حسین پاک جو ہے وہ جنت کے نوجوان جنتیوں کے سردار بھی ہیں اور جنتی ستون بھی ہیں. میں ان کا بھی جو ہے نواسۂ رسول ان کی اولاد کا حوالہ دینے جا رہا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ وہ نواسۂ رسول کی اولاد ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا اور مہمان نوازی کا ہنر بھی سکھا دیا اور اپنے خاندان کا جو ہے وہ فخر بنے اور ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ جو ہمارا خون ہے اس میں کیا شامل ہے اور جو بدبخت ہیں، جو ملعون ہیں، جو یزید ہیں، جو پلیت ہیں، ان کا خون کے متعلق بھی اس میں جو ہے وہ منزہ اور منخر فرما دیا کہ یہ دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے. ہمارے امام زین العابدین، آپ جب امام حسین پاک کا آپ کو جب بے دردی سے شہید کرتے ہیں، آپ کے رفقا کو شہید کرتے ہیں، میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کا جو ہے یہ اس میں شامل کیا جائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں پڑھتا ہوں اور میں دل میرا جو ہے الحمدللہ باغ ہوتا ہے کہ واقعی جو امام ہوتا ہے وہ امام ہی ہوا کرتا ہے، اس کا دل بھی بڑا کھلا اور منزہ اور مؤخر ہوا کرتا ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہوا کرتا. امام زین العابدین کیا کرتے ہیں؟ امام زین العابدین کے جب بابا کو شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے جو رفقا تھے ان کو شہید کیا گیا، آپ پہ جو ہے تیر و تلوار کی ہنجروں کے وار کیے گئے، آپ پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اتنا بے دردی سے امام زین العابدین یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق لکھا ملتا ہے
کہ آپ جو ہے وہ تب سے اتنے آپ جو ہے وہ اپسیٹ ہوئے, آپ اتنے پریشان ہوئے کہ میرے جو بابا ہیں, میرے جو ان کے رفقا تھے, ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا گیا. آپ جو ہے آپ کے متعلق لکھا ملتا ہے کہ آپ مدینہ پاک میں ہیں اور اپنے کمرہ کو بند کیے ہوئے, اپنے کمرہ کو جو ہے وہ دروازہ کو بند کیا رکھتے تھے, اکثر بند کیا رکھتے تھے. اور آپ کیا کرتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتے, وہاں پہ نماز پڑھا کرتے, وہیں پہ روزہ رکھا کرتے, وہیں پہ تسبیح و تحلیل کرتے. لیکن لوگوں سے میل جول جو تھا وہ اس طرح کا نہیں بلکہ کم ہوا کرتا. ان کے فراق میں آپ جو ہے وہ ان کے فراق کے عالم میں جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور دروازہ کو اکثر بند کیا کرتے تھے. میں اس شخص کا ملعون کا نام نہیں لیتا, لیکن یہ اشارتاً میں بتا دیتا ہوں, یہ جو امام حسین پاک کو شہید کرنے والا جو ملعون تھا, جو پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا, وہ شخص آیا ہے مدینہ پاک میں. جب مدینہ کے باسیوں کا, مدینہ پاک کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ وہ جو ملعون ہے, جو قاتل ہے, جو ماسٹر مائنڈ ہے, وہ مدینہ میں آ رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے نفرت کا اظہار کیا, چونکہ وہ قابل ہی نفرت کے تھا, ملعون تھا, شیطان تھا, لعین تھا. میرے امام حسین پاک کو شہید کیا, ان کے رفقا کو ایذا پہنچائی. جب ان کو پتا چلا مدینہ کے باسیوں کو کہ یہ ملعون جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لا رہا ہے, آ رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنی پشت اس کی طرف کر کے منہ پھیر دیے, اتنا نفرت کا اظہار کیا. جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے اس کو دیکھ کر اپنے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اس کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا, کوئی کھانے تک نہ پوچھتا. جب قربان جائیے امام زین العابدین پہ, آپ امام ہیں اور آپ جو ہیں آپ کا دل اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, کتنا ظلم و ستم ڈھائے گئے, لیکن آپ نے کیا کیا, جب آپ کو پتہ چلتا ہے, امام زین العابدین کے کان میں پڑتی ہے کہ وہ بدبخت آیا ہے, جو قاتل تھا, جو ماسٹر مائنڈ تھا, وہ مدینہ میں آیا ہے, تو امام زین العابدین نے پوچھا وہ کہاں ہے. تو جب مدینہ کے باسیوں نے بتایا کہ اے امام بے شک وہ یہاں پہ آ رہا ہے, گلیوں سے گزر رہا ہے, لیکن اس شیطان لعین کے ساتھ کوئی منہ لگانا نہیں پسند کرتا, اس کو کھانا نہیں کھلایا, اتنے لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ بلا کے لاتے ہیں, مدینہ کے باسی ہیں, بلا کے لاتے ہیں, تو امام زین العابدین جو ہیں وہ دروازہ کو کھولتے ہیں. یہ وہی دروازہ تھا, یہ وہی در تھا, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کا دیا ہوا سبق تھا. یہ بچپنے کی حالت میں جو آپ کو دیا. بریک کہا جا رہا ہے, یقیناً ایسی گفتگو کے دل چاہتا ہے انسان سنتا رہے, اس سے مستفید ہو, لیکن چونکہ بریک کی جانب ناظرین بڑھنا, یہ خوبصورت ڈسکشن کا سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ پڑھنے کے وقت سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین بہت خوبصورت ٹاپک آج ہمارا, بہت یہاں وہ بہت ہی وسیع ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. مہمان نوازی کی بات کی جا رہی ہے, اور مہمان نوازی وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی ویلیو ہے, کس طرح سے ہمیں آج مہمان نوازی کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو جاننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. جی لمحہ صاحب آپ ایک واقعہ ہم سے شیئر کرتے ہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے, پھر ہم نے ساتھ کی جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زین العابدین جو ہیں, آپ کو جب پتہ چلتا ہے امام زین العابدین وہی امام زین العابدین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا کرتے, اور چار دیواری کے اور دروازے کے اندر کمرے میں بند ہو کر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قاتل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مدینہ میں آیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو پانی کا نہ پوچھا, کھانے کا نہ پوچھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں جاؤ بلا کے لاؤ. جب وہ بلا کے لاتے ہیں, آپ کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام زین العابدین جو ہے اس کو بلاتے ہیں, اس کی ضیافت کرتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کو پانی پلاتے ہیں, اور
جب وہ کھانا کھاتا ہے، سیر ہوتا ہے، خوب سیر ہوتا ہے تو وہ بظاہر دشمن، لیکن قربان جائیے میرے امام زین العابدین پہ جو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے دلارے ہیں، امام حسن و حسین کے دلارے ہیں، لیکن آپ کا اپنا کردار الگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اس دشمن کو بلاتے ہیں، سامنے بٹھا کر اس کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، مشروبات سے نوازتے ہیں، کھانے سے نوازتے ہیں، جب وہ کھانا تناول فرماتا ہے، کھانا کھا کر فارغ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے امام، بے شک میں اس چیز سے آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کے بابا کو دشمن تھا، ماسٹر مائنڈ میں تھا، ان کو قتل شہید کرنے والا میں تھا، لیکن بے شک آپ کا جو ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بے شک مجھے تو پتا ہے واقعی تو ماسٹر مائنڈ تھا، تو شہید کرنے والوں میں سے تھا، لیکن تمہارا جو خون تھا، جو تمہارے خون میں شامل تھا، تو نے وہ کیا ہے، جو میرے خون میں شامل تھا وہ میں نے کیا ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے جو امام زین العابدین نے بتا دیا کہ تمہارے خون میں یہ شامل تھا اور میرے خون میں جو شامل تھا وہ میں نے تمہاری ضیافت نوازی کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ہم سب کے لیے بہترین ہدایت ہے جو رسول اللہ کی سنت ادا فرما رہے ہیں۔ بے شک